سا سوال ہے شیعہ دوست کی طرف سے ہی ہے. بحوالہ ظہور مہدی اس امر کا انکشاف ہوا ہے کہ اہل تشیع کی کتاب بحار الانوار میں یہ درج ہے کہ رسول خدا نے حضرت سلیمان فارسی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اشارہ فرمایا کہ امام مہدی اہل فارس میں سے ہوں گے. جماعت احمدیہ کے عقائد کے مطابق مرزا غلام احمد کا شجرہ نسب اہل فارس سے ملتا ہے، مگر بحار الانوار میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ امام مہدی کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں. کیا مرزا غلام احمد نے کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کیا؟ اگر کیا ہے تو مستند دلائل دیویں. عاشق حسین صابر، فقہ جعفریہ. اس سے پہلے میں یہ بات کھول کر بیان کر چکا ہوں ایک اور سوال کے جواب میں کہ امام مہدی کے متعلق احادیث میں بہت کثرت سے اختلاف پایا جاتا ہے، اور ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ اگر ان کو پورا مانا جائے تو دوسری پوری ہوتی نظر نہیں آتی. اس لیے وہ تمام احادیث جن کا اتفاقات سے تعلق ہو، اگر ان پر آپ بنا کریں گے تو یہ جھگڑا کبھی قیامت تک طے نہیں ہو سکتا. اب خانہ کعبہ کے دیوار والا معاملہ سن لیجیے. اگر سائل کے نزدیک یہ ضروری شرط تھی اور اتفاقی واقعہ نہیں ہے یا اس کا ترجمہ اور نہیں کیا جائے گا، تو وہ جو 14ویں صدی کے آخر پر امام مہدی کا دعوے دار خانہ کعبہ سے اٹھا تھا، اس نے بھی تو اپنی تائید میں ایک حدیث پیش کی اور وہ حدیث پاکستان کے اخباروں میں چھپی گئی. اور وہ حدیث یہ تھی کہ جب امام مہدی ظاہر ہوگا تو وہ ایک مسلح جماعت کے ساتھ ظاہر ہوگا، وہ حجر اسود کو بوسہ دے گا، اس کے بعد دیوار کعبہ سے لگ کر اعلان کرے گا کہ میں امام مہدی ہوں، اور وہ سچا امام مہدی ہوگا، اس کو پھر مان لے گا. تو یہ ساری شرطیں اس شخص میں پوری ہو چکی ہیں جس کو چند دن کے اندر کاٹ چھانٹ کے پھینک دیا اور کچھ بھی اس کا باقی نہیں بچا. اس لیے تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے دلائل ڈھونڈے جائیں جن میں اتفاقی حادثات کا دخل نہ ہو، وفاقی نوعیت کے دلائل ہوں جو قطعی طور پر ایک موومنٹ کے طور پر اپنی صداقت کا دلیل خود رکھیں، وہ ایک لہر جاری. ایسے دلائل وہ ہوتے ہیں جو شک سے بالا ہوتے ہیں. اب امام مہدی کے دعوے داروں پر آپ نظر کیجئے. ہر وہ دعوے دار ہے مہدی جس نے یہ اعلان کیا کہ مجھے اللہ نے کھڑا کیا ہے امامت کے لیے، خدا کے کہنے پر میں کھڑا ہوا ہوں، یہ نہیں جس کو لوگوں نے بعد میں بنایا، یہ دعویٰ کرتا ہوں. وہ اور بھی تو بہت سے آئے ہیں حضرت مرزا صاحب کے علاوہ. ان کے ساتھ خدا نے کیا سلوک کیا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کوئی فرق نظر نہیں آتا. یہ ہے وہ موومنٹ دلائل کی جس کا جلوس نکل رہا ہوتا ہے سال ب سال، صدی بے صدی اس کا ہجوم بڑھتا چلا جاتا ہے اس دلائل کا. چنانچہ جتنے امام مہدی کے دعوے دار تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نے ہمیں امام بنایا ہے، ان کا ذکر کتابوں میں آپ کو ملے گا، واقعات کی دنیا میں ان کا کوئی نشان باقی نہ. ان کے سلسلے جاری ہیں، نہ ان کو دنیا میں کوئی اہمیت ہے، نہ ان کے ساتھ قومیں وہ سلوک کر رہی ہیں جو خدا کے سچے لوگوں کے ساتھ مخالف ہمیشہ کیا کرتے ہیں. ایک ہی ہے حضرت مرزا صاحب، اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں جو اس مقام پر کھڑا ہو. اس بات کو آپ کس طرح جھٹلا دیں گے آپ؟ یعنی ایک طرف تو وہ تائیدی حدیث جو خود فقہ جعفریہ کے طالب علم نے پیش کی ہے، اس کی اکثر باتیں تو سچی مان رہے ہیں نا، بہرحال یہ حقیقت ہے. اسی طرح ہوا حدیث میں سب جانتے ہیں کہ کبھی راویوں نے کچھ اضافہ کر دیا، کبھی کوئی معنی صحیح نہ سمجھے، کئی دفعہ اس کے بطن کے معنی ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. 100% تو ہر حدیث کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں. اس لیے ایسی باتیں ہمیں تلاش کرنی پڑیں گی کہ غالب امکان نظر آ جائے، انگلی اٹھتی ہوئی دکھائی دے کہ یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد رجوع کرنا پڑے گا ان شواہد کی طرف جو قومی شواہد ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی سنت سے تعلق رکھتے ہیں. بس امام مہدی کی اصل سچائی اس بات سے ہوگی کہ جس طرح پہلے سچوں کی مخالفت ہوئی ہے اس کی بھی ہوگی،
اور جس طرح پہلے سچے کمزور ہونے کے باوجود دن بدن غالب آتے چلے گئے، اس طرح امام مہدی کے سلسلے کو دنیا مٹا نہیں سکے. کمزور ہونے کے باوجود، ہر مخالفت کے باوجود وہ آگے بڑھے گا. یہ ہے وہ معیار صداقت جو قرآن کریم پیش کرتا ہے، اور جس معیار صداقت میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں. تو شخص بالا معیاروں کو چھوڑ کر مشکوک روایتوں کے پیچھے پڑ جانا، یہ کہاں سے انصاف کا تقاضا ہے؟ یہ دیکھیے کہ یہ شان کی گواہی کسی اور دعویٰ دار مادی کے حق میں پوری ہوئی ہے؟ کبھی آپ کو پوری ہوتی نظر؟ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، تاریخوں کا حصہ بنے ہیں. ابھی جو دعوے دار آیا تھا، صدی کو کتنے سال گزرے ہیں؟ نئی صدی کو 2 یا 3 سال گزرے ہیں، اور وہ کہانی بن گیا. چند دنوں کے بعد اس کا ذکر بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، کتابوں میں محفوظ ہوگا. اور مرزا صاحب کے ساتھ یہ شروع ہوا. کتنی آپ نے مخالفتیں کی ہیں، کتنے گھر جلائے ہیں، کتنے شہید کیے ہیں احمدی، کتنی دکانیں لوٹی ہیں، کتنی مسجدوں کو آگ لگائی ہے، کتنے اذان دینے والوں کو مارا ہے کہ تم ہوتے کون ہو اذان دینے والے، کتنے بچے یتیم کیے، بیوائیں بنائیں. اس سے تو انکار نہیں مجھے، وہ مخالفت کی. لیکن اس سے آپ کو بھی انکار نہیں کہ ہر مخالفت کے باوجود یہ سلسلہ بڑا ہے، چھوٹا نہیں. یہ ہے واقعاتی دلیل جو جلوس کی طرح چلتی ہے. جس طرح دریا بہتا ہے تو ہر دفعہ وہ بڑھتا ہر سفر کے ساتھ، ہر منزل کے ساتھ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح الہی جماعتوں کا حال ہوتا ہے. کوئی مخالفت کی روک، کوئی چٹان روک نہیں سکتی. روکتی ہے تو اور ابھرتا ہے وہ دریا، اور شان کے ساتھ بہ کر نکلتا ہے. یہ وہ دلیل ہے جو ہر چھوٹے بڑے، ہر ان پڑھ اور پڑھے لکھے کے لیے برابر کا مقام رکھتی ہے اور دن کی طرح روشن ہے. بس ان باتوں کو دیکھیے اور خام خواہ مشتبہات میں نہ پڑیں.